اطلاع ہے۔ اردو پریس کلب دہلی کے زیر اہتمام دبئی میں اردو کانفرنس اور مشاعرہ منعقد ہوا۔ اس کانفرنس اور مشاعرے میں مختلف شعبہ حیات سے جڑے ناموں اور شخصیات نے شرکت کی۔ دبئی میں مقیم ہندوستانی اور پاکستانی شہریوں کی ایک بڑی تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی۔ اردو پریس کلب دہلی نے متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں ایک اردو کانفرنس اور مشاعرے کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر انٹرنیشنل پریس کلب کے قیام کا بھی اعلان کیا گیا۔ عرفان اظہار کو اس کلب کا صدر منتخب کیا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سرکردہ ادیب و صحافی شکیل شمسی نے کہا کہ اردو کے مستقبل کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو کو مذہب سے نہیں جوڑا جانا چاہیے۔ شکیل شمسی نے کہا کہ ہندوستان سے ٹیلی کاسٹ ہونے والے اردو کے 3 چینل غیر مسلم ہی چلاتے ہیں۔ آج اردو ماشاءاللہ بڑھ رہی ہے اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اردو کے فروغ میں غیر مسلموں نے اتنا بڑا رول اس وقت ادا کیا اور جو کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ اور خاص کر کے ہندوستان میں آپ کو معلوم ہے کہ 3 اردو کے نیوز چینل چلتے ہیں اس وقت۔ 3 چینل اردو کے ہیں، زی سلام ہے اور سہارا ہے، عالمی سہارا ہے اور ای ٹی وی اردو۔ اور یہ تینوں اتفاق سے کسی مسلمان کے چینل نہیں ہیں بلکہ نان مسلم کی طرف سے چلائی جانے والی تحریک کی شکل میں یہ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ بالی ووڈ کی نامور شخصیت اسکرپٹ رائٹر اور نغمہ نگار جلیس شیروانی نے اپنی مختصر لیکن پرمغز تقریر میں اردو پریس کلب کی ستائش کی۔ انہوں نے اردو کے فروغ کے لیے کلب کے ذمہ داروں کی جانب سے کی جا رہی کاوشوں کو سراہا۔ یہ تاریخ کی خوبی ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اسی طرح اردو پریس کلب کا پرچم لے کے اردو کی خدمت کرتے رہیں، اردو کے شہریوں کو انٹرٹین کرتے رہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ ای ٹی وی نیٹ ورک کے ایڈیٹر راجیش رینا دبئی میں اردو کے چاہنے والوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر کافی متاثر ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ اردو کی کوئی سرحد نہیں ہے اور اردو کا مستقبل تابناک ہے۔ یہاں پہ اتنا بڑا مجمع دیکھ کے یہی لگتا ہے کہ اردو زبان پھل پھول رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے اور اس کا مستقبل تابناک ہے۔ باقی ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے، جب سے اردو سے محبت ہو گئی میری ہندی خوبصورت ہو گئی۔ کانگریس ترجمان شکیل احمد نے ہندی اور اردو کو سگی بہنیں قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امیر خسرو نے اردو اور ہندی کے فروغ کے لیے خدمت انجام دی۔ بس ایک بار رینا صاحب کے شعر سے ایک بات یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ میری اردو جب سے دوستی ہو گئی تب سے میری ہندی خوبصورت ہو گئی۔ بالکل صحیح کہا ہے۔ کچھ لوگ رسماً ہندی اور اردو کو سگی بہنیں کہتے ہیں، مگر یہ سچائی ہے کہ ہندی اور اردو دونوں سگی بہنیں ہیں۔ ایک ہی شخص حضرت امیر خسرو نے اردو اور ہندی دونوں کی ترقی کا کام کیا۔ برج بھاشا اور کھری بولی سے اردو اور ہندی ایک طرح سے آگے بڑھی۔ جس زبان پہ فارسی کا زیادہ اثر ہو گیا وہ زبان اردو کہلائی، اور جس زبان پہ سنسکرت کا زیادہ اثر ہو گیا وہ زبان ہندی کہلائی۔ اردو پریس کلب کے چیئرمین اور سابق رکن پارلیمنٹ عبدالرشید شاہین نے کہا کہ اردو کلب اردو کی نئی بستیاں بسانے میں مصروف ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ ابھی بھی اردو کے لیے بہت کچھ کیا جانا باقی ہے۔ ایک لڑکا مجھے ملا، طارق فیضی ہے نام اس کا، اس کو لے کر ہم نے کچھ شروعات کی تھی اور مختلف سبجیکٹس پہ بڑے نازک اوقات میں کشمیر میں ادھر ادھر پرابلمس تھی، ان پہ تمہیش ہوئی، مدد ہوئی ان باتوں سے، لیکن خاص طور پر ہماری توجہ جو ہے وہ اردو کی طرف تھی۔ مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ ہماری آرگنائزیشن نے کوئی خاص بڑا کام ہم نہیں کر سکے، لیکن اب جو ہمارے ساتھ مربی حضرات جڑے ہوئے ہیں ان کی مدد سے ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ایس ایم سید خلیل نے کہا کہ اردو زبان کی اپنی ایک تاریخ ہے اور اردو کی شیرینی کی وجہ سے اس کا دائرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ Urdu is a language which has brought culture, peace, sanity and a lot of history to humanity. This is one of the languages which can never be forgotten, even though there have been moves to suppress Urdu, but with Allah's help, Urdu is progressed so well
and it is advancing every day all over the world. اردو پریس کلب کے جنرل سیکریٹری طارق فیضی نے بالی ووڈ کی نامور شخصیت اور مہمان خصوصی نغمہ نگار جاوید اختر کا خیر مقدم کیا. آپ کی خدمت میں یہ شعر عرض کر دوں کہ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. ایک اسکول میں بچوں کو ٹیچر نے کہا کہ سقراط کے بارے میں تم لوگ جانتے ہو، میں چاہتی ہوں کہ تم ایک مضمون سقراط پہ لکھو. تو سب بچوں نے لکھا، لیکن ایک بچی جسے پہلا انعام ملا اس نے صرف 3 لائنیں لکھی، 3 جملوں میں سقراط کے بارے میں بڑی اہم بات کہہ دی. پہلا جملہ یہ تھا کہ سقراط ایک بہت قابل آدمی تھا. دوسرے کہ وہ بہت لمبی لمبی تقریریں کرتا تھا. تیسرا جملہ یہ تھا کہ اس کو زہر دے دیا گیا. اردو پریس کلب کے روح رواں طارق فیضی نے کلب کے صدر عرفان اظہار کے ساتھ اس پراسر تقریب کے اہتمام میں شب و روز محنت کی تھی، جس کے نتیجے میں ہندوستان کی نمائندہ شخصیات جلوہ گر ہوئیں. اردو کانفرنس کی کمپیئرنگ دیبا عرفان نے کی. اس اردو کانفرنس کے بعد ایک مشاعرہ منعقد ہوا جس میں ہندوستان اور پاکستان کے شعراء کرام نے سامعین کو محظوظ کیا. بیورو رپورٹ، ETV نیوز.